الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں نیکی کا وسیع تصور ہے، جس میں یہ خوبی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی، کوئی نیکی کا کام کر دیا، یا کوئی ایسا آپ کا مزاج اور رویہ نظر آیا کہ لوگوں نے اسے اپنا لیا، تو جتنے لوگ آپ کے کہنے پر یا آپ کو دیکھ کر عمل کریں گے، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا ہی آپ کے نامہ اعمال میں بھی اجر رکھ دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس نیکی پر جتنا عمل کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے اتنا ہی لگانے والے کو اجر ملتا ہے بغیر کسی کمی کے۔ بالکل اسی طرح اس حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطار کروانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کے لیے اجر ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک بات لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو کیپچر کر رہے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں کہ کون بندہ کس وقت کیا عمل کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ یہ شو نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کس سے سیکھا، ہم نے یہ بات کس سے سنی۔ یہ اندر کے اندر ہی معاملات طے پاتے ہیں اور انسان کے اعمال کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے، بیٹی اپنی ماں کو فالو کرتی ہے، یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہماری نسلیں چلتی ہیں اس طرح سے اجر کی بھی ایک چین بن جاتی ہے۔ ہم کسی کو بھی نیکی پر لگا دیتے ہیں تو میرا بھائی اس بات پر پورا یقین کیجئے کہ وہ بندہ ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ علی، اگر آپ کی وجہ سے ایک بھی بندہ ہدایت کے رستے پر آ جائے، ایک بھی بندہ ہدایت کی طرف آ جائے تو آپ کو سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس دور کا بہترین، قیمتی اور سب سے مہنگا مال تھا، سرخ اونٹ کا ملنا۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے مہنگی چیز ہے، سب سے مہنگی چیز ہے، ایک طرف بندے کو وہ ملے اور دوسری طرف بندے کی وجہ سے کوئی بندہ دین کی طرف آ جائے، سودا وہی زیادہ بہتر رہے گا کہ ہماری وجہ سے کوئی دین کی طرف آ جائے۔ اس لیے دین کا یہ امتیاز ہے، ہماری فضیلت اس بات کی ہے، دیگر امتوں پر ہمیں اللہ رب العالمین نے فوقیت اس بنا پر عطا کی ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دین کی ترغیب دیتے ہیں، ہم شوق دلاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہمارے رویے، ہمارے مزاج یہ لوگوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوتے ہیں۔ لوگ ہمارے رویوں کو اور اعمال کو دیکھ کر ان کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں نے فلاں آدمی سے یہ بات سنی تھی، میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو اس لیے میں یہ عمل کرتا ہوں۔ لوگ بڑی جلدی بات کو پک کرتے ہیں، بڑی جلدی بات کو دیکھتے ہیں۔ میرا بھائی جس طرح سے ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم پر رشتہ داروں کی نظریں ہیں، دنیا کی نظریں ہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ہماری پگڑی زمین پہ آ جائے، کہیں ہمیں جھکنا پڑ جائے، کہیں ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ میرا بھائی یہ بڑی اچھی نصیحت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ نصیحت بھی کیجئے کہ عمل ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں،
عمل ایسا کرو کہ لوگ تمہارے نقش قدم پر چلنا نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت ہی تیار کی تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اقتداء کی، آپ کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی نجات پائے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر چلنے والا بندہ نجات پائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب سنتوں کا، اللہ کے رسول کے اعمال کا خبر مل جاتی، علم ہو جاتا، وہ پھر اس پر فوراً عمل کر لیتے۔ ہمارے اساتذہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے ایک دن مسجد نبوی کے اندر آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ نے داڑھیوں کو مہندی لگائی ہوئی ہے۔ وہ بھاگم بھاگ جلدی سے گھر آئے اور آ کر انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر داڑھی جو ہے مہندی لگا لی۔ داڑھی تو ابھی آئی نہیں تھی اور چہرے کے اوپر انہوں نے مہندی لگا لی۔ ماں نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ ان کے چہرے مبارک پر مہندی لگی ہوئی تھی تو میں نے بھی لگا لی۔ کہا بیٹا انہوں نے داڑھیوں کے اوپر لگائی ہے، آپ نے چہرے کے اوپر کیوں لگائی؟ کہا ماں جی وقت کا کوئی پتہ نہیں، کب وقت آ جائے اللہ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کا پتہ تھا، اس پر عمل تم نے کیوں نہیں کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا صحیح سند کے ساتھ واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک راستے کے اوپر جا رہے تھے کہ تھوڑا سا جھکے اور پھر سیدھے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ فرمانے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی تھیں، اللہ کے رسول ان سے بچنے کے لیے نیچے ہوئے تھے اور پھر سیدھے ہو گئے۔ اب وہ درخت باقی نہیں رہا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو باقی ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو میرا بھائی کوشش کریں کہ آپ جتنا دین پر عمل کریں گے اتنا اللہ رب العالمین آپ کی زبان میں اثر بھی پیدا کر دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، جتنا بندہ دین پر عمل کرتا ہے، جتنا دین کے ساتھ وہ منسلک ہوتا ہے، جتنا وہ دین کے ساتھ شغف رکھتا ہے، جتنا دین کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی زبان میں اثر بھی ہوتا ہے۔ اس بہت زیادہ اثر جب پڑ جاتا ہے پھر لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو قبول کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات میں 100% اثر پیدا ہو جائے، لوگ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن اثر کسی کسی کی بات میں ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات میں اثر پیدا ہو جائے تو میرا بھائی تہجد کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کا اٹھنا، رات کا جاگنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ ذرا مشکل سا کام ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اقوام قیلا، آپ کی بات کو، آپ کی زبان کو یہ قائم کر دے گا، سیدھا کر دے گا۔ آپ دنیا میں کسی کے سامنے جھجکیں گے نہیں، آپ کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو جائے گا۔ تو نیکی کا بہت زیادہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہماری طرف دیکھ کر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہمارے پیچھے لگ رہے ہیں۔ اس لیے لازم کر لیجئے اپنے اوپر کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس کی بنا پر لوگوں کو موقع مل جائے گناہ کرنے کا۔ اور یہ ایک بڑا ہی بدترین کام ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ گناہ کے کام پر لگ جائے۔ ہم کسی کو بتائیں کہ فلاں گانا بڑا اچھا ہے، فلاں فلم بڑی اچھی ہے، فلاں ڈرامہ بڑا اچھا ہے، فلاں کو دیکھنا، فلاں بڑا اچھا وہ ایسا کرتا ہے۔ میرا بھائی جتنے بھی ہم ایسے کام کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہم جتنی ایسی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں، دوسروں کو بھیجتے ہیں، ہانسے مذاق کی، شغل میلے کی، یہ ساری چیزیں میرا بھائی ہم لوگوں کو راہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ بھی ہے، اس طرف آ جاؤ، اور ہم اپنے لیے جو تیار کر رہے ہیں اللہ کی قسم اگر ہم اسے دیکھ لیں تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ ہمیں بچنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے۔ جب ہم پیچھے ہٹیں گے اس طرح کی چیزوں، اسلام منع نہیں کرتا شغل سے، اسلام کہتا ہے کہ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، لیکن لچر پن سے اسلام منع کرتا ہے۔
فحش گوئی سے اسلام منع کرتا ہے، یاوہ گوئی سے اسلام منع کرتا ہے، اسلام فحاشی اور عریانی سے منع کرتا ہے، اسلام آپ پر قدغن لگاتا ہے، آزادی بھی دیتا ہے کہ آپ ہنسیے، آپ کھیلیے، آپ دوسروں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ پیش آئیے، آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن میرا بھائی ساری خوش مزاجی لچرپن کے اندر تو نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ یار میری یہ حرکت گناہ تو نہیں، میرا یہ کام اگر تو گناہ ہے تو پھر بچ جائیے، چاہے وہ جتنا مرضی لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے چہروں پر جتنی مرضی وہ مسکراہٹ لانے کا سبب بنے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ یار میری اپنی جنت کا بھی معاملہ ہے، میں نے اللہ کو حساب بھی دینا ہے، میرے ایک کلک سے، ایک مرتبہ سکرین کو ٹچ کرنے سے کتنے لوگوں تک یہ بات جائے گی، آیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، آیا لوگوں کو اس سے کیا سیکھنے کو ملے گا، لوگ کس طرف چل پڑیں گے۔ ہر بندہ میرا بھائی اپنے ذہن سے سوچتا ہے اور اپنے ذہن سے دیکھتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ جب آپ گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، اندھیرا تھا، دو صحابہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا سنو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بات شک کی نہیں، بات یہ ہے کہ شیطان تمہارے جسموں کے اندر جس طرح سے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان بھی دوڑتا ہے، وہ تو ویک پوائنٹ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ میرا بھائی ہم نے کسی کو بھی دیکھنے کا، سننے کا اور عمل کرنے کا موقع دے دیا، ہلکی سی بھی ہم نے اس کو جگہ دے دی کہ تم یہاں سے آگے دوسری طرف نکل جاؤ، میرا بھائی وہ ہمارے لیے وبال کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کوشش کیجیے آپ کسی کو گناہ پر لگانے کا سبب نہ بنے۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں، ایک شخص تھا، اس نے یہ گندی فحش ویڈیوز پر سبسکرائب کر لیا، ان کے ساتھ کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا کہ میرے یہ نمبر ہیں، تم ان نمبرز کے اوپر مجھ سے اتنے پیسے لے لو، میرے دوستوں کو یہ گندی ویڈیوز بھیجتے رہنا۔ اور ان کا معاہدہ تقریباً 5-6 سال پر محیط تھا، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس نے پیسے دے دیے، کمپنی نے اس کو اس کی آئی ڈی دی، اس کو ایک پاس ورڈ دے دیا کہ تم یہ پاس ورڈ لگاؤ گے تو پھر جیسے تم چاہو اس اکاؤنٹ کو، اس چیز کو ڈیلیٹ کرنا چاہو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھ سکتے ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہر ہفتے جب وہ گندی ویڈیوز اس کو بھیجتے اور دوستوں کو بھیجتے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکے کی وفات ہو گئی۔ اب وفات ہونے کے بعد اس کا یہ سلسلہ جاری ہے، دوستوں کو وہ گندی ویڈیوز پہنچ رہی ہیں۔ اس کا ایک دوست، اسے اللہ نے سمجھ دی، وہ گیا اس کمپنی کے ساتھ، اس نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارا وہ دوست فوت ہو گیا ہے، آپ اس کمپنی کے اس بندے کے اکاؤنٹ کو بند کر دیں، وہ دنیا سے چلا گیا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں آگے کے معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں، آپ اس چیز کو ختم کر دیں۔ کمپنی نے آگے سے کوڑا سا جواب دیا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پاس ورڈ بتا دو، ہم اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اگر آپ پاس ورڈ نہیں بتا سکتے تو 5 سال کا جو معاہدہ ہے وہ چل رہا ہے، اس کی جو گندی ویڈیوز دوسروں تک جا رہی ہیں وہ جاتی ہی رہنی۔ اب یہ گناہ جاریہ بن گیا، اب وہ انسان قبر میں بیچارہ پڑا ہے اور اس کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں میرا بھائی صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہاں گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ گناہ سے بچیں۔ اور اگر میرا بھائی پچھلی زندگی میں ایسی حرکت ہو گئی ہے، کسی کو لگا ہی دی ہے، آپ اس کو جا کر بتا دو کہ بھائی یہ غلط کام ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر میرا بھائی اللہ نہ کرے اس نے کسی اور کو آگے بتا دیا ہوا تو دونوں کا وبال ہمارے اوپر ہے، اور اگر تیسرے کو پتہ لگ گیا تو سب کا ہمارے اوپر، بڑا لمبا معاملہ بن جاتا ہے۔ آپ اس بندے کو جا کر سمجھا دیجیے کہ بھائی میں نے توبہ کر لی ہے، تم بھی توبہ کر لو، آپ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میرا بھائی معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم ہر چیز لکھ رہے ہیں، ان کے نشان بھی اور ان کی حرکتیں بھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔